بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مذاکرات کامیابی کی طرف تو شاید نہ جائیں، لیکن ناکامی کی طرف گامزن ہیں۔ لیکن دونوں اطراف سے یہ موقف دہرایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو۔ اب سوال یہ ہے، آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ تحریک انصاف نے تحریری طور پر اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کے اجلاس میں کیوں نہیں دیا۔ بات ہوگی اس پر۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر کریں۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جب پہلے مذاکرات ہوئے تو ان میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مذاکرات 2 جنوری کو ہوں گے، اور ان میں تحریک انصاف جو اپنے مطالبات ہیں وہ تحریری طور پر کمیٹی میں رکھے گی، جس کے بعد دونوں کمیٹیاں اس پر غور کریں گی اور جہاں تک ممکن ہو سکا ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ فائنل کی جائیں گی۔ لیکن اب 2 جنوری کو اجلاس تو ہو گیا، دونوں اطراف سے کمیٹیوں کے جو ارکان تھے ان کی تعداد پوری تھی اور بڑا طویل اجلاس ہوا، لیکن اس کے باوجود اس اجلاس کے اندر تحریک انصاف نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جو وہ تحریری طور پر پیش نہیں کیا، اور زبانی کلامی وہی 2 مطالبے دہرائے گئے، جن میں بانی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام تھا۔ اب اس اجلاس میں جو تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ اس بارے میں چیئرمین سے مزید گائیڈ لائن لینی ہے، چیئرمین سے ملاقات کرائی جائے، اور ان میں یہ بھی مطالبہ سامنے آیا کہ شاید اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو کہ تحریک انصاف کے جو کمیٹی کے ارکان ہیں وہ جب جیل میں ملتے ہیں تو شاید ان کی اس طرح بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ مشاورت نہیں کر سکتے چونکہ وہ جیل ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی تجویز سامنے لائی گئی کہ بڑے ہی دوسرے ماحول میں بانی تحریک انصاف سے مشاورت اور ملاقات کی اجازت ہو تاکہ کوئی معاملات کو فائنل کیا جا سکتے۔ اور اس موقع پر بھی جو حکومتی کمیٹی تھی ان کا رویہ بڑا ہی بھرپور رہا، اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پھر اٹھتا ہے کہ کیا تحریک انصاف نے جو تحریری طور پر مطالبات دینے تھے وہ کیوں نہیں دیے، اور حتیٰ کہ یہ اجلاس بڑا خوشگوار ماحول میں ختم ہوا۔ سپیکر ایاز صادق نے بھی اس کی تعریف کی، دونوں اطراف سے تعریف کے پل باندھے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے اجلاس کے بارے میں کوئی تاریخ فائنل نہیں کی گئی، تو کیا آیا ابھی تک اس میں کوئی ایسے معاملات پوشیدہ ہیں جو سامنے نہیں لا جا رہے، جس کی وجہ سے یہ اجلاس جو تیسرا ہوگا اس کی ابھی تک تاریخ فائنل نہیں کی گئی۔ لیکن چیم گوئیاں پھر شروع ہو چکی ہیں، بلکہ تحریک انصاف کے شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے فوری ہونے چاہیے تھے، تاریخ کا تعین بھی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ تو اب دونوں کمیٹیوں کے ارکان جانتے ہیں کہ اس کمیٹیوں کے اجلاس میں اندرون کانا کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ۔